بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم 6 کلمے اردو ترجمے کے ساتھ آسان انداز میں پڑھنا سیکھیں گے، اور ان میں بعض لوگ جو الفاظ کی غلطیاں کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے، وہ غلطیاں بھی آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ کو 6 کلمے یاد نہیں ہیں اور آپ 6 کلمے اچھی طرح سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو خوب توجہ کے ساتھ مکمل سنیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ 6 کلمے بہترین انداز میں پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلا کلمہ طیب۔ طیب معنی پاک۔ لا الہ، یہاں پر لا کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا ہے، اس طرح لا الہ۔ لا الہ نہیں پڑھنا، لا الہ ایسے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بعض لوگ یہاں پر محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ایسے پڑھنا غلط ہے، بہت بڑی غلطی ہے یہ۔ اس طرح پڑھنا ہے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلا کلمہ ہے۔ اس کلمے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے کلمہ پڑھا اور اسی پر اس کی موت ہوئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان میں سے ایک قوم اپنے گناہوں کے باعث جہنم میں داخل ہوگی تو مشرکین ان سے کہیں گے، تمہیں تمہارے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں دیا کہ ہمیں اور تمہیں ایک ہی جگہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ ان پر غضب فرمائے گا اور داروغہ جہنم کو حکم دے گا کہ دوزخ میں ایسے کسی شخص کو نہ چھوڑے جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ انہیں اس حال میں جہنم سے نکالا جائے گا کہ چہرے کے سوا ان کے پورے جسم جل کر سیاہ کوئلے کی مانند ہو چکے ہوں گے اور ان کی آنکھیں نیلگو نہیں ہوں گی۔ پس انہیں نہر حیات پر لایا جائے گا تو وہ اس میں نہائیں گے، ان سے ہر قسم کی کمزوری اور تکلیف دور کر دی جائے گی، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ فرشتے ان سے کہیں گے، تمہیں مبارک ہو، تم اس جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ پس انہیں جنت میں جہنمی کہہ کر بلایا جائے گا۔ پھر کچھ عرصہ بعد وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے تو وہ ان سے اس نام کو ختم فرما دے گا، سو انہیں اس نام سے کبھی بھی نہیں بلایا جائے گا۔ جب وہ آگ سے نکلیں گے تو کافر کہیں گے، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کفار آخرت میں مومنوں پر اللہ کی رحمت کے مناظر دیکھ کر بار بار آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اب دوسرا کلمہ پڑھنا سیکھتے ہیں۔
دوسرا کلمہ شہادت، شہادت مانے گواہی دینا۔ اشہد ان لا الہ، بعض لوگ یہاں پر اشہد ایسے پڑھتے ہیں، اشہد نہیں پڑھنا، اشہد ایسے پڑھنا ہے۔ اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ، وأشهد أن محمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده ورسوله۔ بعض لوگ یہاں پر عبدہ ورسولہ پڑھتے ہیں، عبدہ نہیں پڑھنا، عین صحیح سے پڑھنا ہے، عبدہ ورسولہ۔ یہ دوسرا کلمہ ہے، اس کو ہم نے ابھی لفظ بلفظ پڑھا ہے، اب اس کو ایک بار مکمل پڑھ لیتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب تیسرا کلمہ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ تیسرا کلمہ تمجید، تمجید مانے بزرگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ، والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، واللہ اکبر ولا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إلا بالله العلي العظيم۔ یہ تیسرا کلمہ ہے، اس کلمے کو ایک بار مکمل پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ترجمہ: اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت
اور نیکی کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے جو بہت بلند عظمت والا ہے۔ اب چوتھا کلمہ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ چوتھا کلمہ توحید۔ توحید معنی اکیلا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ بعض لوگ یہاں پر وحدہ کو وعدہ پڑھتے ہیں، وعدہ نہیں پڑھنا، وحدہ ایسے پڑھنا ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت، یحیی ویمیت، وہو حی لا یموت، وہو حی لا یموت، ابدا ابدا، ابدا ابدا، ذو الجلال والاکرام، ذو الجلال والاکرام، بیدہ الخیر، بیدہ الخیر، وہو علی کل، وہو علی کل شیء قدیر، شیء قدیر۔ یہ چوتھا کلمہ ہے۔ اس کلمے کو ایک بار مکمل پڑھ لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت، وہو حی لا یموت، ابدا ابدا، ذو الجلال والاکرام، بیدہ الخیر، وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ بڑے جلال اور بزرگی والا ہے، اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ چوتھا کلمہ ہے۔ اب پانچواں کلمہ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ پانچواں کلمہ استغفار۔ استغفار معنی توبہ کرنا۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، من کل ذنب، من کل ذنب اذنبته، اذنبته عمدا او خطأ،
عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم. بعض لوگ یہاں پر لا اعلم کو لا اعلم پڑھتے ہیں، ایسے نہیں پڑھنا، اس طرح پڑھنا ہے لا اعلم. انك انت علام الغیوب بعض لوگ یہاں پر علام الغیوبی کو علام الغیوبی اس طرح پڑھتے ہیں، ایسے نہیں پڑھنا، اس طرح پڑھنا ہے علام الغیوب. وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یہ پانچواں کلمہ ہے. اس کلمے کو ایک بار مکمل پڑھ لیتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانية واتوب الیہ من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ترجمہ: میں اپنے پروردگار اللہ سے معافی مانگتا ہوں ہر اس گناہ کی جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا بھول کر، چھپ کر کیا یا ظاہر ہو کر، اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ کی جسے میں جانتا ہوں اور اس گناہ کی بھی جسے میں نہیں جانتا. اے اللہ، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا، عیبوں کا چھپانے والا اور گناہوں کا بخشنے والا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے جو بہت بلند عظمت والا ہے. یہ پانچواں کلمہ تھا. اب چھٹا کلمہ پڑھنا سیکھتے ہیں. چھٹا کلمہ ردی کفر. ردی کفر مانے کفر کی باتوں کو جھٹلانا.
अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही व अस्तग़फ़िरुका लिमा ला अअलमु बिही तुबतु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्की वल्किज़्बि वल्गीबति वल्बिदअति वन्नमीमति वल्फवाहिश والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ये छठा कलमा है। इस कलमे को एक बार मुकम्मल पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही व अस्तग़फ़िरुका लिमा ला अअलमु बिही तुबतु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्की वल्किज़्बि वल्गीबति वल्बिदअति वन्नमीमति वल्फवाहिश वल्बुहतान वल्मआसी कुल्लिहा وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد रसूल अल्लाह। तर्जमा, ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ उस बात से कि मैं किसी शय को जानबूझकर तेरा शरीक बनाऊँ, और बख्शिश मांगता हूँ तुझसे उस शिर्क की जिसे मैं नहीं जानता, और मैंने उससे तौबा की और बेजार हुआ। कुफ्र, शिर्क, झूठ, गीबत, बिदअत और चुगली से और बेहयाई के कामों से और बहतान बांधने से और मैं तमाम गुनाहों से, और मैं इस्लाम लाया और मैं कहता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये थे 6 कलमे। उम्मीद करता हूँ कि अब आप भी 6 कलमे काफ़ी बेहतर पढ़ना सीख गए होंगे।
اگر ابھی بھی یہ 6 کلمے آپ کو صحیح سے یاد نہیں ہوئے ہیں، اچھی طرح پڑھنے نہیں آ رہے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ کافی بہترین پڑھنا سیکھ جائیں گے آپ۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ حاصل ہوا ہو یا کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کوئی مسلمان ان 6 کلموں میں سے ایک کلمہ بھی صحیح طرح پڑھنا سیکھ جائے گا تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور ہمارے لیے بھی۔ جزاک اللہ۔